نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ چہرے کا پردہ عورتوں کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان مختلف ہی رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کے پردے کو واجب قرار دیتی ہیں، لازم۔ عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ واجب ہے، تمام عورتوں کے لیے، اور یہی اکثر امت کی رائے ہے اور یہی زیادہ محتاط رائے ہے۔ اور موجودہ زمانے میں چونکہ فتنے بہت بڑھ گئے ہیں، تو جن ائمہ کی رائے پچھلے زمانے میں یہ تھی کہ وہ اس کو افضل اور چہرہ نہ چھپانے کو، خالی حجاب کر لینے کو جائز سمجھتے تھے، انہوں نے بھی پھر بعد میں زمانے کے حالات بدلنے پر، لوگوں میں فتنے اور فساد اور ایمان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے صدن للباب بھی اور حکمتاً بھی اسی قول کو اپنا لیا کہ چہرے کا پردہ واجب ہے، اور یہی محتاط رائے ہے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ قیامت میں کوئی پکڑ نہ ہو اور مشکلات میں ہم نہ پڑے۔ فتنوں کے اس دور میں تو اس کی بہت ضرورت ہے، بلکہ جتنے فتنے چل رہے ہیں اس میں تو کوشش ہونی چاہیے کہ کم سے کم اپنے آپ کو ایکسپوز کیا جائے۔ اب ایک طرف یہ حکم ہے، دوسرا یہ کہ دوران حج یا عمرہ کہ جس میں احرام کی حالت ہوتی ہے، احرام کا مطلب یہ کہ ہم پر کچھ ایسی چیزیں جو عام طور پہ کرنی تھی نہیں کرنی، یا پہلے نہیں کر سکتے تھے اب کرنی ہے۔ تو مثلاً یہ کہ مردوں کے لیے سر ڈھانکنا عام حالات میں مستحب ہے، سنت ہے، نماز میں بھی اس کے علاوہ بھی، لیکن حالت احرام میں سر کھلا رکھنا ہے۔ عورتوں کے لیے چہرہ ڈھانکنا یہ افضل ہے یا واجب ہے، اور حالت احرام میں اس کا کھولنا ضروری ہے۔ خوشبو نہیں لگا سکتے حالت احرام میں، وہ عام طور پہ یہ سنت ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور قواعد ہیں، قیود ہیں جن پر عمل کرنا پڑتا ہے حالت احرام میں۔ تو اب جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ کو چہرہ چھپانا بھی ہے اور چہرہ چھپانے کا یہ اہتمام چہرے پر کپڑا لگائے بغیر کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چہرہ نہیں چھپاتے تھے، کور نہیں کرتے تھے اس کو، وہ چہرے سے نقاب ہٹا لیتے تھے حالت احرام میں، اور جب مردوں کی سواری گزرتی یا مرد ہماری طرف سے ہو کے گزر رہے ہوتے تو ہم اپنے چہروں کو ایک طرف پھیر لیتے تھے، یعنی وہ ادھر سے گزر رہے دائیں طرف سے تو ہم نے بائیں طرف پھیر لیا۔ اس سے جو ہے معاملہ آسانی سے سنور جاتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ آج کل چونکہ احادیث لوگ گوگل کرتے ہیں، میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں مختلف ایپس میں، اور انہیں سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ایک حدیث پڑھ لی تو ہمیں مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو خود صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20-25 سے زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں تھی فتویٰ دینے کی، حالانکہ سب عربی جانتے تھے، ایک سے ایک اونچے درجے کے لوگ تھے، اور حدیثیں بھی سنی تھی، مجلسوں میں بھی سنی تھی، لیکن سمجھانے والے چند مرد، چند خواتین، فتویٰ دینے والے وہی لوگ ہوتے تھے۔ یہ اپنی اپنی تحقیق پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج چونکہ ہم سب اپنی اپنی ذات میں مفتی ہیں، بڑے بڑے علامہ ہیں، اور کمال کی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جن فیلڈز میں بہت محنت کی ہے، جن پروفیشنز میں وہ 10 سال پڑھ کے اور 8 سال پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد 5 سال کی 4 سال کی ڈگری لے کے 3-4 سال 5 سال کام کر کے، اور اس کے بعد اب تجربہ بھی شاید ان کا اس میں ہو چکا ہو، اس فیلڈ میں ان سے پوچھو تو وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہم اس میں ماہر نہیں ہیں۔ ہاں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ جس فیلڈ کو اتنا پڑھا، اتنی محنت کی، 10-10 20-20 سال کا تجربہ ہو گیا ہے، پھر بھی اس بارے میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، اور دین جس کو آپ نے
صرف ٹرانسلیشن کے ذریعے گوگل کر کے کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھ لیا اور اس کے مطابق فتوے دے بھی رہے ہیں اور آگے فارورڈ بھی کر رہے ہیں، اور سوالات بھی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ حدیث میں تو یوں لکھا ہوا ہے، پرانی آیت میں تو یوں ہے۔ تو جب جہالت اس درجے پھیل جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب لوگ اپنے علاج کے حوالے سے خود ہی گوگل کر کے آتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اچھا یہ مرضی ہے آپ کو میرا تو مشورہ تو یہ تھا کہ آپ یہ دوا کیجئے، آپ کو نہیں کرنا مت کیجیے، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجیے، بھائی یہ آلٹرنیٹیو ہے وہ بھی کر لیجیے، کرتے رہیے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب گردے بالکل جواب دے چکے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ پیدا ہو گیا، یہ ہو گیا، اب کہتے ہیں کہ جی جواب وہ جو آپ کہہ رہے تھے شروع کیجیے، تو وہ ٹو لیٹ ہو چکا۔ تو ہوگا تو یہی، دین میں بھی یہی ہوگا کہ الٹیمیٹلی لوگ اپنا نقصان کریں گے، کیونکہ قرآن کا حکم یہ تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو، یعنی تم اگر عالم دین نہیں ہو، گہرائی کے ساتھ اس سبجیکٹ کو تم نے نہیں پڑھا ہوا ہے، تمہیں سند حاصل نہیں ہے، تمہاری ویریفیکیشن نہیں ہو چکی ہے، ٹیسٹیمنی تمہیں کہیں سے نہیں ملی ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ اس فیلڈ میں اس بارے میں کچھ بات کرو۔ تم ایک سمجھداری کے طور پہ کوئی سوال تو کر سکتے ہو ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے، لیکن اس پہ اپنا پورا ایک رائٹ اپ لکھ کے، ایک کہانی پوری لکھ کے لوگوں کو بھیج دینا، ادھر ادھر فارورڈ کرنا، جتنے لوگ اس سے بدظن ہوں گے یا گمراہ ہوں گے یا اس سے غلط بات سمجھیں گے، سوال آپ سے ہوگا قیامت میں، کیونکہ یہ جہالت کے ساتھ فتوے دینا اور باتیں پھیلانا یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اب دوبارہ مسئلے کی طرف آتے ہیں، اس ابتدائی ہلکی اور دھیمی آنچ پہ رکھی ہوئی ڈانٹ کے بعد وہ اس کے بغیر کام چلتا نہیں بھائی۔ ویسے یہ بھی اب گنتی کے چند لوگ رہ گئے، آئندہ کوئی ایسا بھی نہیں کرنے والا، تو ابھی برداشت کیجیے اور سنیے۔ نہیں انل منکر کا کام تقریباً ناپید ہو گیا ہے، سب میٹھی میٹھی باتیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو، جو لوگ سننا چاہتے ہیں ان کو وہ سناؤ، ورنہ لوگ بدظن ہو جائیں گے، تو سارے بیچارے کہتے ہیں کہ چلو بھئی کیا فائدہ، مت کرو، میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو، جو وہ سننا چاہتے ہیں وہی سناتے رہو، ادھر ادھر کی منفی باتیں مت کرو، اچھی باتیں کرو۔ اللہ ہدایت دے بھائی، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال تو بس چہرہ چھپانا ہے مردوں سے، مردوں کی نظر نہ پڑے۔ اس زمانے میں تو یہ آسان تھا، کیونکہ جب مردوں کی سواری گزرتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے مرد آ رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ کبھی حج اور عمرے پر گئے ہو، جو بھی گیا ہو، اس سے پوچھئے کہ طواف کے دوران، سعی کے دوران پتہ چلتا ہے کہ مرد کہاں سے آ رہے ہیں اور عورتیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ تو چھوڑیے نماز بھی پڑھ رہے ہو حرم میں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آگے مرد گزر جائے گا، پیچھے سے کوئی مرد گزر جائے گا، سائیڈ میں مرد کھڑا ہوگا، پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا؟ تو جب سسٹم ایسا ہو جائے کہ لوگوں کو اتنی بنیادی باتیں بھی معلوم نہ ہو دین کی، تو ان سب چیزوں کی رعایت کریں، یا لوگ اتنے قابو سے باہر ہو چکے ہوں کہ ان کو بالکل یعنی ریکلیس کراؤڈ ہو، جس کے پاس سننے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہ رہ گئی ہو، جن کو آپ ایک لائن میں بھی لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے ہو، ان کو بتانا چاہیں کہ ادھر چلے جاؤ وہاں چلے جائیں، تو وہاں آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب اچانک سے مردوں کی ایک سواری آ رہی ہے تو ہم اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ یہ تو وہاں پر ہوتا ہی تھا کہ حج و عمرے کے درمیان کے دوران لوگ آتے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ جاتے تھے، ادب سے عورتوں کا ایک حصہ ہوتا تھا، تو پتہ ہوتا تھا کہ یہ عورتوں کی جماعت ہے، ادھر مردوں کی جماعت جب آ رہی ہے، اب جب تک عورتیں پیچھے مرد آ رہے تو ان کا لبیک کہنے سے پتہ چل جانا تھا۔ تو سارا ایک طریقہ ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ مردوں کی اب سواری ہے، ان کا قافلہ چلا آ رہا ہے اونٹوں پر یا پیدل، اور ان کے لبیک سے اندازہ ہو رہا ہے، ایک کسی بچے نے بتا دیا، اشارے سے ہو گیا، آئیڈیا ہو گیا، تو آپ نے چہرہ اس طرف کر دیا، جب یہ گزر جائیں گے تو گزر جائیں گے، ان میں سے کوئی وہاں کھڑے ہو کے دیکھ نہیں رہا ہوگا اماں کہیں بہن کہیں ڈھونڈ رہا، نہیں، یہ سب اپنے اپنے طریقے پر اپنے اپنے ٹینٹس میں خود پہنچ جائیں گے۔ یہاں تو مسجدوں میں حال یہ ہے، حرم تو دور کی بات، عام مسجدوں میں وہ بچوں کو لینے جاتے ہیں مرد، تو عورتوں والے حصے میں جو بالکل سیپریٹ ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں بچوں کا، یعنی ان کو یہ ادب اور لحاظ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے عورتیں نکلیں گی تو وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا آگے دائیں طرف کہیں کھڑے ہو جائیں، لیکن نہیں، آپ ان کو کہیں گے بھی تو وہ نہیں مانیں گے، وہیں کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ مسجدوں کے باہر، مدرسے کے وقت پہ، نماز کے وقت پہ، بچی کو لینے آئے ہیں مدرسے سے، کھڑے ہوئے مرد حضرات عورتوں کے پروس میں، بیچاری نکل رہی ہیں تو انہیں کس وقت پتہ چلے گا کہ اب مرد آ رہے ہیں اور اب نہیں آ رہے ہیں؟
تو ذرا عقل ہونی چاہیے. ہر جگہ ظاہری بات ہے لٹرلسٹ ہو کے نہیں دیکھا جاتا. اس زمانے میں یہ آسان تھا کہ منہ سائڈ میں کر لو. اب یہاں تو آپ منہ سائڈ میں کریں گے ادھر مرد کھڑے ہوں گے, نیچے کریں گے تو کئی ایک لیٹے ہوئے بھی ہوں گے زمین پر, تو کیا کیسے چلیں گے؟ تو اسی لیے اساتذہ سے پڑھا کرو. یہ حدیثیں ڈھونڈ کے ادھر ادھر سے نکال کے لانا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے علماء پر, اہل اللہ پر, مفتیان کرام پر, جنہوں نے پورے دین کو اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھ کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق گائیڈ لائنز بنائی ہیں. تو نہ کیجیے, یہ تو آپ کو خود ہی جواب دہ ہونا پڑے گا قیامت میں. اللہ نے تو بتایا تھا کہ قرآن میں 2 جگہ یہ آیت آئی ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علم والوں سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہ ہو. تو یہ ذرا جو نئی بیماری ہے, گوگل کر کے حدیث وہاں سے لی, کچھ وہاں سے بات لی, ادھر سے لی, اس کو بنا کے اپنے حساب سے بنا لیا اور جو اس سے سمجھ میں آیا اس کو لکھ دیا, اسی کی وجہ سے لوگ دین سے نکل رہے ہیں. کیونکہ ہر آدمی اپنی عقل استعمال کرے گا تو کہاں جائے گا معاملہ. کسی فیلڈ میں ایسا کرنا شروع کر دیا کہ ایکسپرٹس کے علاوہ لوگ اپنی رائے زنی شروع کر دیں تو کیا ہوگا معاملہ. خود گھر کے اندر اب تو لوگوں کے 2 3 بچے ہوتے ہیں, اس میں ہر بچہ اپنے اپنے حساب سے گھر کے نظام میں کہے کہ کب ناشتہ کرنا ہے, کب کھانا, اور کر رہے ہیں. تو اب سب کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ نہیں, کہ وہ بچہ کہتا ہے مجھے اس وقت نہیں کھانا, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس وقت نہیں آنا, میں نہیں نیچے آ رہا, مجھے اس وقت یہ کام ہے, میرا ہوم ورک ہے, میں دوست سے بات کر رہا ہوں, میں فون پہ ہوں, مجھے بھوک نہیں. تب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. تو جب اپنی مرضی کے مطابق وہ چل رہے ہیں, کیا پڑھنا ہے, کہاں پڑھنا ہے, تو اب آپ چیختے کیوں؟ وہی کام تو آپ بھی دین کے بارے میں کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. تو چلیے, تو وہ کام جو آپ خود کر رہے ہیں, آپ کی اولاد آپ کے سامنے کرتی ہے, تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں, تو اس پر سوائے اپنے آپ کے اور کس کو ملامت کرنا چاہیے. تو اس لیے اپنے رویے کو درست کیجیے, اپنے طریقے کو درست کیجیے. عام آدمی کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے, امام ترمذی نے, امام ابو داود نے, امام نسائی نے, امام ابن ماجہ نے, یہ صحاح ستہ کے جو مؤلفین ہیں, مرتبین ہیں, انہوں نے نہیں لکھی یہ کتابیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد وہ کتاب لکھی ہے عوام کے لیے, جس کو کوئی نہیں پڑھتا. اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کو پڑھ کے کیا کرنا ہے, ہمیں تو ذرا وہ بڑی کتاب پڑھنی چاہیے کہ جس سے ہم ذرا علامہ گیری کر سکیں. کیونکہ ہمیں زندگی میں تبدیلی تو لانی نہیں ہے, ہمیں تو اپنا علم ظاہر کرنا ہے, اپنے لائکس چاہیے, اپنے لوگ بغلیں بجائیں اور ہمارے نام کے قصیدے پڑھیں. کرتے رہو بھائی, اس کاموں میں لگے رہو. اپنی اپنی تحقیق اور ریسرچ کے نام پر شیطان کا اعلی کار بنے ہوئے. وہ جینوئن بھی ہو, صحیح کام بھی ہو, اچھی نیت سے بھی ہو, تب بھی نقصان دے. اس لیے کہ جو آپ کا کام ہی نہیں ہے, وہ آپ کرنے کے اہل ہی نہیں ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کریں گے تو اس میں 10 میں سے 5 صحیح بھی ہو جائیں گے, 6 صحیح بھی ہو جائیں گے, 8 صحیح ہو جائیں گے, تب بھی 2 غلط ہوں گے. جو 2 غلط ہوں گے وہ آپ کو وبال میں ڈال دیں گے, پریشانی میں پکڑ لیں گے. جو دوسرے لوگ اس سے نقصان اٹھائیں گے وہ سب بھی آپ کو پکڑیں گے. اس لیے زیادہ محقق بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بہت ذوق شوق ہے تو پہلے پڑھیے, باقاعدہ پڑھیے, اور کسی سے بڑے بزرگ سے اجازت لے کے کسی ادارے کے تحت کام کرتے ہوئے پھر اس کے بعد چلیے. تو اس قابل ہو جائے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں صحیح ہے, آپ کر سکتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم, اسی طرح کے اور بڑے بڑے, احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم, بڑے بڑے عرب دنیا کے شیخ ابو عوامہ ہیں, اور دیگر بڑے بڑے علماء ہیں عرب دنیا میں, عجم میں. یہ سارے لوگ اپنے اپنی فقہ میں رہتے ہیں اور نئی باتیں, نئے اجتہادات نہیں کرتے, الا یہ کہ وہ شدید کوئی ضرورت ہو. اور ان کے علم پر پوری دنیا گواہ ہے کہ یہ واقع اہل علم لوگ ہیں. اختلاف ہونا الگ بات ہے, اہل علم ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں, کوالیفائڈ لوگ ہیں. اور عجیب بات ہے کہ وہ تو کریں, ابھی تک انہی ترتیب پر چلتے رہیں, انہی گائیڈ لائنز کو فالو کریں. اور جس آدمی نے ابھی صحیح سے عربی نہ پڑھی ہو, جس کو بیسک تجوید کے قواعد معلوم نہ ہو, یا تھوڑا بہت اس نے سن کے ادھر ادھر عین اور حا نکالنا شروع کر دیا ہو, تو اس کو لگنے لگے کہ اچانک سے اس کو بہت کچھ جاننے لگا ہے. تو
کیا کیا جائے. یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس میں دو نکات بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کام جو تم دوسروں کو کہتے ہو وہ خود بھی تو کرو، اور دوسرا یہ کہ جو تم نہیں کرتے، جو تمہاری صلاحیت نہیں ہے، اس کا تم چرچا اپنے آپ کو وہ شو کیوں کراتے ہو جو تم ہو نہیں، جو تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے، اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو. اب پوچھیں گے نہیں میں عالم تو نہیں ہوں لیکن، اب یہ لیکن کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ایسا کسی کو سنا کہ کہے کہ میں سرجن تو نہیں ہوں لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا آپریشن میں ہی کروں گا. یہ کیا پاگل پنے کی بات ہے؟ لیکن خوب چل رہا ہے یہ، اور اس کو بڑی عاجزی سمجھتے کہ ہم تو اپنے آپ کو عام سا انسان سمجھتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم عالم ہیں؟ لیکن اب بھائی لیکن کیا؟ اس کے آگے لیکن کا کوئی تک کیا ہے؟ اپنی کوئی بات آگے رکھنے کا مطلب کیا ہے سوائے کبر کے، سوائے عجب کے، سوائے دعوے کے؟ اور یہ سب شیطانی راستے ہیں. اس لیے عاجز بن کے، ہاں سوال کرنا علم سیکھنے کے لیے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں. لیکن جن لوگوں نے کچھ اس طرح کی پوسٹ بناتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دوبارہ اصلی اسلام کی طرف لے کر آئیں گے، کیونکہ 1400 سال میں ان مولویوں نے، شروع میں تو شاید ٹھیک تھے، بعد میں یہ بہت گڑبڑ ہو گئے. اچھا ایک بیماری یہ بھی ساتھ ساتھ کہ یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان بیچاروں کے پاس کیا علم ہوگا؟ اصل تو سارا سعودی عرب میں، عرب دنیا میں ہوگا. تو یہ سب ہندو کلچر کی وجہ سے، آبا و اجداد کے غلط طریقوں کو اختیار کر کے یہ سب لائن سے ہٹ گئے. کلچر کا حصہ تھا، اسلام نہیں تھا. یہ گڑبڑ کر دی انہوں نے ساری. یہ بھی میری جہالت ہے، بہت بڑی جہالت. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. اتنا بڑا دعویٰ کرنا، یعنی ایک تو آدمی جاہل ہو، اس پر سے جری ہو، جرأت مند ہو، اوڈیشیس ہو. اس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو کیا نہیں معلوم، اپنی جہالت سے بھی آگاہ نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو سننے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. ان کے طریقوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے یہ گوگل کرنا، یوٹیوب، انٹرنیٹ پہ جو کچھ آ رہا ہے چھوڑ دو بھائی. اس کو جان چھوڑاؤ. جو اس سے بچا رہے گا، دور رہے گا، اتنا محفوظ رہے گا. اس کا ایمان محفوظ ہے جو ان سے جتنا زیادہ دور ہے. جو ان کو جا کے سنے گا، کوشش کرے گا، وہ خراب کر دیں گے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل عیال کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ سارے فتنے ہیں، فتنوں سے بچو. جب تک کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس کی سند کیا ہے، اس کے عالم استاد کون ہے، اس کا معیار کیا ہے، کسی مدرسے سے وہ باقاعدہ فارغ ہو، نمبر 1 علماء اس کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہوں اکثر، یا کم از کم کچھ بڑے علماء جن کو آپ جانتے ہیں، آن لائن وغیرہ معلوم ہو جائے تو کہیں سے بھی معلوم کر لیں یا پوچھیں باقاعدہ. اور نمبر 3 یہ کہ وہ اپنے اساتذہ کا، اپنے شیوخ کا، جن سے اس نے سیکھا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہو، بتاتا ہو کہاں سے. یہ اپنی تحقیقیں بنا کے جو پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی 2 دھوکے باز، 2 نمبر. یہ اپنے لائکس اور اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے، اپنا کلاؤڈ کریٹ کرنے کے لیے. یہ سب شیطانی اثرات ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.